مدینہ کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ راستہ مدینہ کا نام لینا آسان ہے اور راستہ مدینہ کے نام پہ ووٹ لینے آسان ہے، لیکن عملی طور پہ راستہ مدینہ کو بنانا بہت مشکل ہے۔ اب آپ سنیں گے کہ راستہ مدینہ کے بنیادی اصول کیا تھے جن پر خلفائے راشدین نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے راستہ مدینہ کو قائم کیا تھا۔ نمبر 1، پہلا اصول سنیے، قانون خدا بندی کی بالادستی۔ بولیے، پہلا اصول راستہ مدینہ کا کون سا تھا؟ قانون خدا بندی کی بالادستی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سپریم لا قرآن پاک ہوگا، سپریم لا اللہ کی کتاب ہوگی۔ کوئی بھی قانون ریاست مدینہ میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جاتا تھا، کوئی بھی قانون قرآن کے خلاف نہ تھا۔ یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا کہ قرآن پاک سپریم لا ہوگا، قرآن کے مطابق نظامی حکومت کو چلایا جائے گا۔ سنیے حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا علیکم بکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، رواہ الامام طبرانی والامام احمد بن حنبل۔ امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا لازم ہے، جس کو قرآن حلال کہے اسے حلال سمجھو اور جس اللہ کی کتاب حرام کہے اسے حرام سمجھو۔ یہ ریاست مدینہ تھی، یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا کہ قانون خدا بندی کی بالادستی ہوگی، جو قرآن کہے گا وہی نظامی حکومت بنے گا۔ دوسرا سنو حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا من اقتدى بکتاب اللہ لا یدل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کی پیروی کی وہ دنیا میں بدبخت نہیں ہوگا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی پیروی کی، قرآن پہ عمل کیا، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں سپریم لا قرآن پاک تھا، نظامی حکومت قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق تھا۔ اور قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن نے انسانی جان کو کتنی اہمیت دی یہ بھی قرآن سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کی جان کو قتل کرنے کی سزا، جو قرآن نے 5 سزائیں بیان کر دیں۔ جو کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کرے، قرآن نے کہا اس کی 5 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا جہنم ہے، دوسری سزا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیسری سزا اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، چوتھی سزا اللہ کی لعنت ہوگی اور 5ویں سزا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک مسلمان کی جان اسلام کے نزدیک اتنی معتبر ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی شخص کو قتل کیا، کسی بھی شخص کو، مسلمان کی بات نہیں ہوئی، کسی بھی شخص کو قتل کیا بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلایا، اس نے گویا ساری اولاد آدم کو قتل کر دیا۔ ایک کسی بھی انسان کی جان کو ناحق ضائع کرنا یہ قرآن کے نزدیک ساری اولاد آدم کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اور اگلا جملہ ہے قرآن کا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا
گویا اس نے ساری اولاد آدم کو بچا لیا۔ یہ قرآن ہے۔ ایک شخص کی جان کو ناحق ضائع کرنا ساری اولاد آدم کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، اور کسی ایک مسلمان کی جان کو بچا لینا ساری اولاد آدم کو بچانا، یہ ہے قانون خداوندی۔ تو اسلامی حکومت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد قانون خداوندی پہ ہوتی۔ مجھے بتائیں آج یہ کہاں ہے امپلیمنٹ؟ آج انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ لوگ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے پورے فیملیز کو، پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالا، گھر والوں نے آگے سے روکا، فائرنگ کی، پورے گھر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روزانہ اخبارات ہمیں بتاتے ہیں، ٹی وی ہمیں بتاتا ہے۔